تین چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، انجیر کی، زیتون کی اور مکہ کی. تین قسمیں اٹھا کے اللہ نے فرمایا سب سے بہترین انداز میں ہم نے کس کو بنایا؟ انسان. اب ان تین قسموں، قسم اور جواب قسم میں مناسبت کیا؟ میں نے بتایا تھا نا، قسم ہوتی ہے جواب قسم یعنی دعویٰ. مناسبت یہ ہے کہ انجیر اور زیتون یہ مادی لحاظ سے سب سے بہتر خوراک ہے. انجیر اور زیتون. انجیر کے فضائل میڈیکل سائنس بھی بیان کرتی ہے، حکیم بھی بیان کرتے ہیں کہ انجیر طاقتور بہت ہے. بھائی خوراک کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ انرجی ملے، تو انجیر سے آپ کو انرجی بہت ملتی ہے. خوراک کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ انرجی ملے، اور اچھی خوراک ہوتی ہے انرجی ملے مگر سائیڈ افیکٹ نہ ہو. انرجی تو مل رہی ہے، انرجی تو کرنٹ سے بھی ملتی ہے. ولید بھائی آپ ہاتھ دیں اور بٹن آن کر دیں، انرجی ہی انرجی. ٹھیک ہے، بالکل سستی کائلی مکمل کیا ہو جائے گی؟ دور. ٹھیک ہے نا، اتنی انرجی آ جائے گی آپ کے اندر. تو انرجی تو آپ کو اس سے بھی مل جاتی ہے. کولڈ ڈرنک جو آپ پیپسی پیتے ہیں نا، بہت فل آف انرجی ہے، یہ بہترین طاقت ہے اس میں، لیکن سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو انجیر کیا کرتی ہے کہ طاقتور بہت ہے مگر سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یعنی وہ تو بہت زیادہ کوئی چیز کھائیں گے وہ تو ہر چیز ہی ہے نا، لیکن نارملی خون صاف ہو جاتا ہے اس سے، اور پیٹ کے بہت سارے امراض ختم ہوتے ہیں، پیٹ میں کیڑے وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں، قبض ختم ہو جاتا ہے. طاقت کی چیزیں زیادہ تر قبض پیدا کرتی ہیں، تو صاف خون پیدا ہوتا ہے اس سے. یعنی ایک اچھی خوراکوں میں ایک نفیس خوراک سمجھی جاتی ہے. اس کے بعد ہے زیتون. دنیا میں جتنے بھی آئل ہیں ان میں سب سے بہترین آئل زیتون ہے. آپ کو یقین نہ آئے نا کہ انجیر اور زیتون سے کیا ہوتا ہے تو آپ شام جائیں. میں ترکی گیا ہوں، وہاں شامی بہت دیکھے میں نے، بے انتہا خوبصورت لوگ ہیں. تو ہم سوچتے تھے یہ اتنے خوبصورت کیوں ہیں؟ تو ان کی خوراک انجیر اور زیتون سے شروع ہوتی ہے اور انجیر اور زیتون پہ ختم ہوتی ہے. تو اس سے ان کی اسکن ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایسے شفاف ہو جاتا ہے، یعنی انجیر اور زیتون کھانے والے لوگ. تو اب کیا ہے اللہ نے، اچھا زیتون کی قرآن میں ایک اور جگہ بھی تعریف ہے، شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. زیتون کے تیل میں دھواں نہیں ہوتا، آپ اس سے چراغ جلائیں بدبو نہیں آتی. اور جو کولیسٹرول وغیرہ کے مسائل دوسرے آئلز میں ہے نا وہ زیتون میں نہیں ہوتے. فل آف انرجی ہوتا ہے، شوگر لیول زیرو ہوتا ہے، اس میں شوگر نہیں ہوتی بلکہ شوگر میں مفید ہے. تو اللہ نے یہ دو قسمیں اٹھائی ہیں، بتا رہا ہوں جی، آ رہا ہوں. دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائیں، اور پھر اللہ نے قسم اٹھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر کی یعنی مکہ کی. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے مکہ، انجیر، زیتون، ان تینوں میں آپس میں مناسبت کیا ہے؟ اور پھر یہ قسم اٹھا کے فرماتے بہترین بنایا ہم نے انسان کو. تو اصل میں انسان کی دو قسم کی خوراکیں ہوتی ہیں، ایک روحانی اور ایک جسمانی. انسان کو دونوں خوراکیں چاہیے. اگر انسان کی صرف مادی خوراک ملے اور روحانی ٹریننگ نہ ہو تو وہ گدھا بن جائے گا نا، بیل بن جائے گا. جیسے باڈی بلڈر ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ہوتے بڑے فٹ فاٹ ہیں، اب اگر اخلاق بھی اچھے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر کوئی چور ڈاکو ہے تو پھر وہ اچھا انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. تو انسان کو دونوں قسم کی خوراک چاہیے، روحانی بھی اور جسمانی بھی. روحانی خوراک ملتی ہے وحی سے، اور وحی پیغمبروں پہ آتی ہے. وحی سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. دیکھو گوروں کے پاس وحی کی تعلیمات نہیں ہے تو ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتے ہیں کہ نہیں کرا دیتے، زنا بھی کرتے ہیں، ڈرگس بھی لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو روحانی تعلیم کا جو منبع اور سرچشمہ ہے وہ مکہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ جب وحی نازل ہوئی تو کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ. تو مکہ کے ذریعے روحانی غذا ملی ہے انسانوں کو، اور جسمانی غذا جو سب سے بہترین، یعنی سب سے بہترین روحانی غذا مکہ سے ملی ہے. دیکھو گائیڈنس تو ہر ایک کرتا ہے نا، اچھی باتیں تو غیر مسلم بھی کر رہے ہوتے ہیں، بھائی یہ کیا کرو وہ نہ کیا کرو، لیکن سب سے بہترین جو روحانی غذا انسان کی ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ مکہ سے. اور سب سے بہترین جسمانی غذا وہ انجیر اور زیتون ہے. عجیب ملاپ ہے دونوں کا. زیتون میں کاربوہائیڈریٹ نہیں ہے، صحیح ہے نا، اور اس میں پروٹین بہت ہیں، جبکہ انجیر میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے. تو انسان کو کاربوہائیڈریٹ بھی چاہیے نا، نشاستہ بھی تو چاہیے باڈی کو رن کرنے کے لیے. ارے میٹھا بھی چاہیے نا یار. تو انجیر میں بہترین میٹھا ہے، اور
اس میں بہترین پروٹین ہے اور میٹھا بالکل بھی نہیں ہے. تو اللہ نے ان دونوں خوراکوں کا جو ہے نا بتایا ہے کہ سب سے بہترین خوراک انسان کے لیے کیا بنائی ہے؟ انجیر اور زیتون. جسمانی غذا. اور روحانی غذا کے لیے سب سے بہترین مرکز کس کو بنایا؟ مکہ کو. تو اللہ فرماتے ہیں جس مخلوق کو مادی غذا میں انجیر اور زیتون کھلایا جا رہا ہو اور روحانی غذا اس کی مکہ سے ہو, تو یہ دونوں چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ انسان سے بہتر مخلوق دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. یعنی اس کی خوراک, جسمانی خوراک بھی ہٹو بچوں, اور اس کی روحانی خوراک بھی ہٹو بچوں. بلی کو دیکھو چھیچڑے کھا رہی ہوتی ہے, یہ کوئی جسمانی غذا ہی ہے بھائی؟ کتا کیا کھا رہا ہوتا ہے؟ کچھ بھی کھا رہا ہوتا ہے, ہڈیاں ڈالو. یعنی جیسی بہترین انسان کی غذا اللہ نے بنائی ہے کسی اور مخلوق کی نہیں بنائی. وہ الگ بات ہے ہم پراٹھے کھا رہے ہیں, پوریاں کھا رہے ہیں ڈیزل میں پکی ہوئی, ٹھیک ہے نا, یہ پتہ نہیں کون سا آئل ہوتا ہے, یہ ہمارا اپنا قصور ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جس مخلوق کی جسمانی تربیت کا ایسا انتظام کیا گیا ہو کہ اس کی خوراک میں نے زیتون اور انجیر بنا دی ہو, اور اس کو تہذیب سکھانے کے لیے مکہ سے اس کا لنک جوڑ دیا. انسان کو تہذیب مکہ سے آئی ہے, یعنی وہی وہاں سے آئی ہے. تو یہ چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ ہم نے انسان کو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے بہترین تخلیق میں پیدا کیا ہے. نہ روحانی اعتبار سے انسان سے افضل کوئی ہے, نہ باڈی کے اعتبار. تو سب سے خوبصورت انسان ہی ہے نا. ایک آدمی مجھے کہنے لگا نہیں چوزے چھوٹے چھوٹے کتنے پیارے پیارے ہوتے, اتنے خوبصورت, انسان سے زیادہ میں نے کہا پھر ان سے دوستی لگایا کرو, ان سے شادی کیا کرو. تو نہیں ہے, انسان سے زیادہ خوبصورت بعض چیزیں ہوتی ہیں ایک لحاظ سے خوبصورتی ہے, دوسرے لحاظ سے نہیں ہوتی. مور کے رنگ کلر بڑے خوبصورت ہیں, بس اسی, باقی تھوڑی اس میں خوبصورتی ہے. تو انسان کو جو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے, اور اس کو جو اسکن دی ہے, اور اس کے جو آنکھیں اور پلکیں اور پورا چلنے کا نظام اور بولنے کا نظام, ایسا جمال اللہ نے دنیا میں کسی مخلوق میں پیدا نہیں کیا. اور جو تہذیب انسان کو دی ہے کہ قربانیاں دیتے ہیں اللہ کے لیے, سچ بولتا ہے, اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, یہ چیزیں جانوروں میں آپ کو نہیں ملیں گی. ایک ایک چیزیں ملیں گی من حیث یعنی مجموعی اعتبار سے جانوروں میں یہ تہذیب اتنی زیادہ نہیں ہوتی, انسانوں میں ہوتی ہے. ہر لحاظ سے کامل ہوتا ہے انسان. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو ہر لحاظ سے بہتر بنایا. پھر آگے بھی ہے, آگے کیا ہوا پھر اس کے ساتھ, وہ پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, یہ بھی پوری تفسیر مکمل نہیں ہوئی ہے کہ آپ سمجھے بہت اچھے بن گئے ہم لوگ, بس سب بہت ہی اچھے ہیں.